اور اس راستے میں جہاد، اس راستے میں ساری مشکلات جتنی بھی آئیں گی ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا، یہ پیغمبر کا مشن تھا۔ بڑا کام ہے، دین سیکھنا بھی، دین سکھانا بھی، دین کی تبلیغ بھی، دین کی اشاعت بھی، دین کا غلبہ، یہ سب کچھ۔ لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ہتھیار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہتھیار دیا گیا، ان تمام کاموں کو آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے نسخہ دیا گیا۔ جب یہ ساری ذمہ داری، یہ بڑا بوجھ ڈالا جا رہا تھا تو اس دوران آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، رات کو اٹھو اور نماز پڑھو۔ تھوڑی سی رات اگر تم آرام کرتے ہو تو ٹھیک، تو آدھی رات ہو یا آدھی سے کچھ زیادہ یا کچھ کم، تم اٹھ کے نماز پڑھو اور اس میں قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ، آرام آرام سے۔ یہ اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری بوجھ اور ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ وہ یہی ذمہ داری تھی، اور فرمایا اس لیے کہ جب رات کو اٹھ کر تم نماز پڑھو گے تو دن کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جو داعی حق تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ دن کو دین کے غلبے کا کام کرتے ہیں، مشن یہی ہوتا ہے کہ دین کو غالب کیا جائے، مشکلات کو برداشت کیا جائے، ساری تکلیفیں اٹھائی جائے، لیکن یہ مشن پورا ہو، وہ رات کو اپنے بستر سے اٹھے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ فرائض نماز تو فرائض ہے، لیکن تعریف فرمائی ان لوگوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں رات کے وقت بستروں سے الگ ہو جاتی ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ دونوں کی درمیانی کیفیت میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان بندوں کے لیے ان کے رب نے کس کس قسم کے ہدیے اور تحفے تیار کر رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ ساری چیزیں دکھائی گئی۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، جو ہدیے، جو تحفے، جو گفٹس رکھے ہیں، دکھایا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا بیان نہیں ہو سکتا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، نہ کسی آنکھ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کی وہم و گمان میں وہ چیزیں گزری ہے۔ ایسی نعمت اللہ نے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ یہی بندے اس کے کام کے ہیں، یہی دن کے مشکل کام کر سکتے ہیں۔ جو لوگ رات کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں، دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ دین کے نہیں دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ رزق حلال کی کمائی کے لیے نکلتے ہیں، آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور گڑگڑائے روئے، دنیا کی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت کی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس سے جو تزکیہ ہوتا ہے، اس تزکیے کو پھر دوبارہ گندہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمازوں کے ذریعے جو تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی صفائی جس طرح ہوتی ہے، اور رات کے وقت اٹھ کر نماز سے جس طرح تزکیہ ہوتا ہے، اس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نصیحتیں فرمائی. تو جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے عجیب انداز میں نصیحت فرمائی. یہ نصیحت بڑی عجیب ہے، انداز بھی بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے فرمایا جابر کبھی سفر پر گئے ہو؟ فرمایا ہاں. جب سفر پر تم گئے تو آپ نے تیاری کر لی تھی؟ فرمایا ہاں جی، سفر تیاری کے بغیر نہیں ہو سکتی، سفر کے لیے تو ضرور تیاری کرنی ہوتی ہے. پھر پوچھا جابر فَكَيْفَ سَفَرُ طَرِيقِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن، قیامت کا جو راستہ ہے اس کے سفر کے لیے کچھ تیاری ہے؟ حضرت جابر خوف میں آگے ڈر گئے اور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ایسا طریقہ نہ بتاؤ جس سے تمہارے لیے یہ سفر آسان ہو جائے. جابر خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں. تو طریقہ بتایا، قیامت کے راستے کا، قیامت کی منزل کا جو سفر ہے یہ سفر کیسے آسان ہوگا. فرمایا جابر رات کے اندھیرے میں اٹھو، صلی رکعتین فی ظلمت اللیل لوحشت القبور وصم یوما شدید الحر لیوم النشور. جابر یہ راستہ ہے نا آخرت کا، قبر سے شروع ہوتا ہے، اندھیروں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وحشت ہے. رات کو اٹھو اندھیرے میں اور 2 رکعت نماز پڑھو. یہ قبر کی تنہائی میں تمہارے لیے ساتھی بنے گا اور قبر کے اندھیرے میں تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا. اور فرمایا سخت گرمی کے دنوں میں ایک دن روزہ رکھو. یہ اگلا جو مرحلہ قیامت کا، حشر کا جو آ رہا ہے، جو سخت گرمی ہے، اس سخت گرمی میں یہ تمہارے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا. تو قیامت کے تمام مراحل کو آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی جمعیت اور آپ کا نظم آپ کو طریقہ بتا رہا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے آج اپنا تزکیہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو امن کی ضمانت دے دی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے، ظلم سے، کفر سے، گناہوں سے، بڑا گناہ ہو چھوٹا ہو کسی سے آلودہ نہیں کیا، ایمان کو صاف ستھرا رکھا. اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایسی مثال جس کو سن کر یہ بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. عجیب واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھی ساتھ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ایک صحرا میں قیام کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا. اچانک دیکھا گیا کہ دور سے ایک سوار اس طرف آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار کو دیکھا. اب غور سے اس پوری کہانی کو سنیں. سوار کو دیکھا اور جو ہی دیکھا آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ يُرِيدُ، یہ شخص تمہارے پاس ہی آنا چاہتا ہے، یہ تمہاری تلاش میں ہے. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر تو ایسا یقین ہوتا تھا، پکا یقین، کبھی کوئی وہم بھی نہیں گزرا کہ آپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. سب اٹھے اور اس شخص کے استقبال کے لیے تیاری کرنے لگے. یہ سوار پہنچا. جو ہی یہ پہنچا اس کی عجیب حالت تھی، گردالود جسم تھا، اور صرف گردالود نہیں تھا بلکہ اس شخص کی ہونٹ زخمی ہو گئے تھے، زخمی ہونٹوں کے ساتھ، اور ایسا لگتا تھا کہ اس شخص کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور راستے میں آتے ہوئے اس نے درختوں کے پتے اور جڑیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھا چکا ہے اور یہاں پہنچا ہے. جو ہی وہ دور سے پہنچا اور ان لوگوں کو دیکھا صحابہ کرام کو، تو اس شخص نے کہا
उरीदु यसरब उरीदु मुहम्मदन, मैं यसरब जाना चाहता हूं, मैं मुहम्मद के पास जाना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी के साथ आगे बढ़े और उस शख्स से कहा वाना मुहम्मदुन, वाना मुहम्मदुन, मैं मुहम्मद हूं, इसलिए कि ताकि इस शख्स की जल्दी तसल्ली हो जाए। वो खुश हुआ और फौरन उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, आप मुझे बताइए मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या मांगते हैं। आप क्या मांग रहे थे? ईमान लाओ, कलेमा पढ़ो। और चंद मिनट या सेकंड ही गुजरे थे कि शख्स कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलेमा पढ़ा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को बिठाया और इस्लाम की बुनियादी तालीमात देने लगी। उसको नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है और ज़कात देनी है और हज करनी, ये जो बुनियादी बातें आप समझाने लगी। सहाबे किराम जिसने ये रिवायत की है वो फरमाते हैं कि हम बैठ गए ताकि इस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन समझा रहे हैं तो हम भी कुछ चीजें सीख लेंगे। सहाबे किराम की यही आदत मुबारक थी, बड़ी मुबारक पाकीज़ा आदत थी। सवालात नहीं किया करते थे, बैठे होते थे, कोई देहाती आ जाए और वो पूछे और हम सीख ले। और फिर इसका नतीजा ये था कि एहतराम इतना था, मोहब्बत इतनी थी कि खुद सवाल करने की जुर्रत नहीं करते थे। हत्ता कि जब इन्होंने सवाल किया है सहाबा किराम ने, जब भी सवाल किया है उस सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान करीम में दिया है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये तुमसे पूछते हैं कि ये जो चांद का घटना बढ़ना है ये क्या है, तो इनको जवाब दे दो कि ये तुम्हारे लिए औकात के तयन का एक जरिया है, एक सबब है। इसी तरह जितने भी सवालात सहाबा, बहुत थोड़े सवालात है, कुरान ने जवाब दिया। और इसी वजह से सहाबा किराम को दीन सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा। ये इनका अदब था, इनका एहतराम था अल्लाह के रसूल का कि जिब्रील ने सवालात किए और आपने जवाबात दिए और सहाबा ने दीन सीख लिया। फरमाया इस शख्स को पहचाना तुमने? फरमाया नहीं पहचाना। ये कौन था? हाजा जिब्रीलु अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये जिब्रील आया था ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाए। एहतराम बड़ी चीज होती है, अल्लाह के रसूल का एहतराम, और उस एहतराम के लिए आपके पास आपका नाजिम मौजूद है। अपने नाजिम का, अपने अमीर का एहतराम सबसे बढ़कर उसकी इताअत का बायस बनता है। अगर उसका एहतराम दिल में नहीं है, उसकी कदर नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं है। मुझे आज यहां बैठकर वो पूरा सीन, आपको मालूम नहीं है कि इस इज्तिमा में मुझे कितनी यादें ताज़ा हो गई है। हमारे नाजिम हुआ करते थे, स्कूल के नाजिम, सूबे के नाजिम, मोहतरम शबीर अहमद खान साहब हमारे सूबे के नाजिम थे जब मैं जमीयत में था। जब नाजिम सूबा, नाजिम आला, नाजिम मुकाम, कोई नाजिम डिवीजन, हमारे डॉक्टर फखरुल इस्लाम साहब उस वक्त हमारे नाजिम डिवीजन थे, मराकन डिवीजन के, जब आते थे हम चाहते थे कि मेरा हाथ भी इनके हाथ में हो, मैं इनके साथ रहूं और ये जहां जाए मैं उसके साथ जाऊं। ये क्या चीज होती है? ये मोहब्बत होती है, ये एहतराम होता है। जब भी कोई बात कही मैं मानूं। मुझे ख्वाहिश होती थी ये मेरा नाजिम मुझे कोई हुक्म देता कि मैं जल्दी उसको करूं, कोई इशारा मैं पाऊं। ये मोहब्बतों के रास्ते फिर बंद नहीं होते। वो कारकुन जो अपने नाजिम से मुतालबा करता है कि जी अगर हुक्म हो तो मैं ये काम करूं, अगर आपका हुक्म है तो करता हूं, वरना हुक्म ना हो। हुक्म मानने वाले और हुक्म का इंतजार करने वाले वो तनख्वाहदार फौजी होते हैं। यहां इशारे होते हैं, यहां ख्वाहिश होती है मुझे कोई हुक्म मिले। कौन ये काम करेगा? सबसे पहले जो उठा उसने किया और हर एक तैयार है ये हुक्म मैं मानूं, ये काम मैं करूं। तो एहतराम बहुत बड़ा फैक्टर है इन पूरे मसाइल को हल करने के लिए। ये शख्स बेटा कुछ देर गुजरी, इसने जो कुछ सीखना था सीख लिया और इसने इजाजत मांगी, जाने लगा। वो रावी ने इसको बड़े अजीब अंदाज में इस कहानी को सुनाया कि जब ये शख्स जाने लगा तो रास्ते में जो उनके सहरा था, इस सहरा में चूहे ने अपना बिल बनाया था और
گھوڑے کو تو اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، یہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور وہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے کا پاؤں اس کے اندر گیا اور گھوڑا اس کا گر گیا اور یہ بھی الٹا گر گیا. جو یہ گر گیا یہ اس کا سر لگ گیا نیچے، سر نیچے ہو گیا، جسم اوپر ہو گیا، گردن ٹوٹ گئی اور یہ شخص گر گیا. جو یہ صحابہ کرام دوڑ کر اس کو شخص کو اٹھایا تو یہ شخص مر چکا تھا. بہت عجیب سی کیفیت بن گئی صحابہ کرام کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی اطلاع دی کہ وہ شخص تو فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس شخص کو دیکھا. جو اس شخص پہ نظر پڑی آپ نے اپنا چہرہ ایسے ہاتھ کر کے ایسے پیر دیا، بالکل اسی وقت بھی نہیں دیکھا اور چہرہ پیر کر دوسری طرف ایسے دیکھنے لگے. صحابہ کرام حیران سے ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کیوں منہ پیر دیا، لیکن کچھ نہیں کہا. اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو پانی کے پاس لے جاؤ، یعنی اس کو غسل دو. تدفین کے لیے تیاری شروع ہو گئی. اس شخص کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اس کو دفنایا. دفنانے کے بعد اس کے قبر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے. اور جو ہی پورا کام مکمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ لوگوں کو اس شخص کی کہانی نہ سناؤں؟ اس شخص کی کہانی، اس کا قصہ کیا تھا؟ صحابہ کرام سب متوجہ ہو گئے کہ ہاں جی بالکل سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے تھا، ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، گندہ نہیں کیا، ان کے لیے دوزخ کے عذاب سے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے. اس لیے کہ ایمان لایا، ابھی کسی گناہ کے کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا. اور اس کے بارے میں فرمایا ھذا ممن عمل قلیلا واجر کثیرا. یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت بڑا پایا. کیوں؟ یہ کیسے چلا گیا؟ یہ محفوظ ایمان کے ساتھ چلا گیا. اس کو تزکیے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ گندگی آئی ہی نہیں. ایمان کے بعد صاف ہو گیا، اسی صاف جسم کے ساتھ، پاکیزہ جسم کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ گیا. پوچھا گیا آپ نے اس شخص سے منہ کیوں پھیرا تھا؟ فرمانے لگے یہ اس لیے منہ پھیر دیا کہ اس شخص کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا، اس کی ہونٹ زخمی تھے، پتے اور پتہ کیا کچھ کھا چکا تھا. اس کی بھوک کی وجہ سے جو ہی یہ فوت ہو گیا تو جنت سے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے اور جنتی پل لا کر وہ اس کے منہ میں دے رہے تھے. تو مجھے حیا آئی کہ میں اس وقت اس کو دیکھتا رہوں، اس لیے کہ یہ شخص پاکیزہ جسم کے ساتھ، گناہوں سے پاک جسم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. اس میں ہمارے لیے بس یہی ایک بات، تزکیے کا عمل. قد افلح من تزکا، یہ شخص کامیاب ہوا اس لیے کہ یہ پاکیزہ جسم کے ساتھ اور پاکیزہ ایمان کے ساتھ گیا. جو لوگ اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو جب اپنا پرنسپل طلب کرے کہ کل آپ نے میرے دفتر میں آ کر مجھ سے ملنا ہے، کسی فوجی کو اوپر کے کسی کمانڈر کی طرف سے طلب کیا جائے، کسی پولیس والے کو ایس پی کی طرف سے طلب کیا جائے، تو کیا کرتا ہے وہ پولیس والا جلدی جلدی جا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنا بیلٹ، اپنی ٹوپی، اپنا وردی، پوری یونیفارم ٹھیک کر کے پھر جاتا ہے. ہم سب نے اللہ کے حضور جانا ہے، سب نے جانا ہے، اس لیے اپنی پوری وردی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے یونیفارم کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. دلوں کا حال جاننے والا، پھر اس پر آپ کی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. اس لیے نمازوں کا عمل، نماز سے تزکیہ ہوتا ہے، انفاق سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جسم کا تزکیہ ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی دین کے لیے.
جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جس کا تزکیہ نمازوں سے ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ مال خرچ کرنے سے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور مال خرچ کرنا یہ وہ عمل ہے اس کے نتیجے میں اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ مال بری چیز بھی ہے اگر برائی میں لگے، لیکن آپ کا مال، آپ کے پیسے اگر اللہ کی دین کے غلبے کے لیے استعمال ہو یہ جنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے چندے میں اپنا مال پیش کیا تھا، اتنا مال پیش کیا تھا کہ حساب لگانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن یہ وہ پوری کہانی ہے سورہ بقرہ میں، جو آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو پوری کہانی آپ تبوک کے پڑھ سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور دعا میں پھر یہ کہہ رہے تھے اللہم انی رضیت من عثمان فاقض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور آخر کار جب آپ جذباتی ہو گئے، ایسے انداز عجیب و غریب بن گیا، بہت خوشی سے تو فرمانے لگے اللہم لا تنس هذا اليوم لعثمان، اے اللہ عثمان کے اس دن کو بھولنا نہیں ہے، کہیں یہ دن بھول نہ جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کے تزکیے کا عمل تھا۔ یہ جو بڑے بڑے کام ہو چکے ہیں، دین کی خدمت یہ تزکیے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے اس اجتماع میں آنا، گھر سے روانگی، اس کے لیے تیاری، نمازوں کا اہتمام، اجتماع میں بیٹھنا، مسجد میں قرآن سننا، دین کی بات سننا، یہ وہ تزکیے کا عمل ہے۔ یہ تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا نفس پاک ہوتا رہتا ہے، اللہ کی دین کے لیے تیار ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کام کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہوگا آپ کا۔ لوگ حیران ہو گئے اس کو کیا ملتا ہے، لیکن پتہ چلا اس کو وہ دنیا والے جو کچھ کہتے ہیں وہ نہیں ملتا، اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ساتھ دیا اور جو اجر پایا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ تارے دیکھ رہی ہوں؟ آسمان کے تارے؟ کہنے لگی ہاں دیکھ رہی ہوں۔ گن سکتی ہوں؟ کہنے لگی نہیں، اس کو نہیں گنا، بہت زیادہ ہے۔ فرمایا عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہو گئی لیکن تھوڑی پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول عمر ابو بکر سے بھی آگے نکل گئے؟ فرمایا نہیں نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں اور ابو بکر کی ایک رات یہ برابر ہے۔ اور اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تمنا بار بار آتی رہی، مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ابو بکر مجھے میری ساری عمر کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ ان مشکلات میں، ان تکلیفوں کی برداشت کرنے میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اپنے رب کو یاد رکھو، اور یاد رکھنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ لیکن قرآن نے فرمایا لیکن تم تو اپنا یہ راستہ چھوڑ چکے ہو نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور وہ ابدی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا سارے لوگ آپ کے بڑے مشہور لوگ، مالدار لوگ، آپ کے باپ دادا نانا، یہ سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ وہ ابقا، ابدی ہے۔ یہی نصیحتیں گزشتہ صحیفوں میں بھی تھی اور اس قرآن کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نصیحتوں کو اور تزکیے کے عمل کو جاری رکھنے، خود اپنانے اور دوسروں میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔
جزاک اللہ۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں مولانا اسماعیل صاحب کے، وہ ہمارے اس اجتماع میں تشریف لائے اور انتہائی نصیحت آمیز درس ارکان کے سامنے پیش کیا۔ میں گزارش کروں گا محترم ناظم اعلیٰ سے کہ وہ یادگاری شیلڈ پیش کریں مولانا اسماعیل صاحب کو اور عبد الواسع بھائی کو جو مولانا صاحب کے ساتھ تشریف لائے۔ مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی یادگاری شیلڈ ناظم اعلیٰ محترم سے وصول کریں۔ نعرہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ، صبح سے اجتماع شروع ہو چکا ہے۔